मफरूज़े दावे और हकीकतें, मजाज बातें और वजाहतें, हर कदम सच की खोज का सफ़र और आपके मसाइल होंगे हम सफ़र। सख्त सवालात और उनके जवाबात अमरीन नियाज़ी के साथ। कश्मीर बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कश्मीर बाखबर को लेकर आपकी मेज़बान अमरीन नियाज़ी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान और मुबारक बरकतों और रहमतों का महीना है, मगर बेलगाम महंगाई की वजह से लोगों के लिए ये ज़हमत और मुसीबत का महीना साबित होता है। वज़ीर आज़म साहब ने आवाम को रिलीफ देने के लिए अहकामात जारी किए हैं और कमिश्नर मीरपुर ने इस पर अमल दरामद करने के लिए इक़दामात किए हैं, कोशिश की है। इसके बावजूद भी आवाम परेशान है। तो क्या जो इक़दामात किए गए हैं वो नाकाफ़ी हैं और उन इक़दामात को मज़ीद बेहतर करने की और कुछ और इक़दामात करने की ज़रूरत है? इस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ अभी मौजूद हैं CEO इदराक मीडिया हाउस राजा सिकंदरुर रहमान साहब। सिकंदरुर रहमान साहब, आपको आपका थैंक यू। सिकंदर साहब, बताइएगा कि वज़ीर आज़म ने जो इक़दामात किए हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए, कौन कौन से हैं? तो आया क्या आवाम उस रिलीफ बाज़ार से और रिलीफ से मुतमईन है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और एक बड़ा एहसास मामला है जिसका आपने जिक्र किया। एहसास इसलिए कहता हूँ कि रमज़ान जो है बासियत मुसलमान हमारा ये सबसे मुक़द्दस महीना है जिसमें हमें एक के बदले 70 नेकियां मिलती है। हमारे जो नवाफिल है वो भी फ़राइज़ की शक्ल अख्तियार कर जाते हैं और रमज़ान और मुबारक की रहमतों वाला ये महीना और जन्नत में जाने का एक बड़ा ज़रिया है और जन्नत से निजात का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसमें मैं समझता हूँ कि मौजूदा वज़ीर आज़म ने जो अपना एक सर्कुलर जारी किया है पर बाकायदा एक तकरीर के दौरान उन्होंने किया कि हमारे जितने भी अज़ला के डिप्टी कमिश्नर हैं वो इस बात के ज़िम्मेदार होंगे कि जो महंगाई इस वक्त सर तोड़ महंगाई है उसको कंट्रोल करने में अगर कोई नाकाम हुआ उसका कोई भी स्टेशन हो उस बात का ज़िम्मेदार होगा। मैं जहाँ तक मेरे नॉलेज में है या रोज़ाना जो चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं, अब तक तो कोई खातर खा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ना ही लोगों ने उस पर कान धरे, ना ही इंतज़ामिया उसको इस तरह के जो इक़दाम जो उन्होंने बताए थे उस पर अमल करा सकी, ना किसी को करवा सकी। ये थी बात वज़ीर आज़म की जो उन्होंने कही और इंतज़ामिया आज तक उसमें नाकाम है। देख लें फिर। तो ये नाकाम की वजूहात क्या है नाकामी की, कि आखिर क्यों जो इंतज़ामिया है वो इस सारे मामले को कंट्रोल नहीं कर पा रही, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही, आखिर वजूहात क्या है? सब पता है कि जी, रमज़ान तो हर साल आता है, 11 महीने वो भी हमारे लिए मुक़द्दस है, लेकिन सबको पता है कि रमज़ान और मुबारक में गिरां फरोशी जो है जी, वो दो पकड़ जाती है। ऐसे ही है। इन्हें पेश कदमी करनी चाहिए ना, पहले से कोई जो है प्लानिंग करनी चाहिए। जी, तो ये नहीं कर पाए जिसकी वजह से आज हर रोज़ तहसीलदार भी, AC भी और उसके साथ बाकी जो अमला है वो भी सड़कों पे जो गर्द झांकता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर पहले से अगर ये इक़दाम किए जाते, हर साल रमज़ान आता है, जी, कभी अगर रमज़ान आया हो 11 महीने के बाद 12वां महीना रमज़ान का ना हो, जी। शबान के बाद रमज़ान आना ही आना है, तो शबान में क्यों नहीं इसकी पेशबंदी करते? जी, बिल्कुल राजा साहब, आप ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हर चीज़ की एक पेशबंदी होती है, तो आप उस वक्त के आने से पहले उसके इंतज़ामात करके रखें। हमारे यहाँ अफसोस इस अमर का है कि हमारे यहाँ रमज़ान का महीना जो कि इंतहाई, जिसमें कि महंगाई का जिन बेकाबू हो जाता है, तो वहाँ पहुँचकर हमें ख्याल आता है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है और कैसे करना है, और इतने अफरा तफरी में सारे मामलात होते हैं
کہ چیز جو ہے وہ ان سے کور نہیں ہو پاتی. تو آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں کہ پہلے سے کچھ اقدامات کرنے چاہیے اور کون کون سے کوئی میٹنگ بلانے چاہیے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جی گرام فروشی جو ہے اللہ قابل برداشت ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ جی یہ کہا ہے جناب ہمارے جو کمشنر ہیں جی مختار چودھری صاحب. انہوں نے کہا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ اس کی جانچ پڑتال ہوگی, کیوں نہ اس کو پہلے کر دیا جاتا تو یہ روزانہ والا مسئلہ جو ہے آپ کو درپیش نہ ہوتا. جی یہی بات ہے کہ ہماری سوچ جو ہے, اب ہمارا ایک جو ہے نا قومی المیہ ہے کہ جب کوئی چیز افتاد جو ہمارے سر پر پڑتی ہے تب جب ہمیں حرکت آتی ہے اس کے اندر, اس کے لیے پھر ہم بھاگتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر, لیکن وہ جب چیز گزر جائے سر سے تو کچھ جی روزانہ کی بنیاد پر جو چیکنگ ہوتی ہے اور دیکھ بھال کی جاتی ہے, باوجود اس کے کچھ نتائج سامنے نہیں آ رہے. کیا سسٹم کو کوئی اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی پالیسیز ہیں, ریگولیشن ہیں تو نئے انٹروڈیوس کرانے چاہیے. کچھ سٹاف ہے تو اس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کمشنر سے, انہوں نے کہا ہے کمشنر صاحب نے کہ ہم نے تو ایک ایسا ادارہ بنا دیا ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ایسے واچ کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے, لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا کوئی اس طرح کی بات جو روزانہ کی بات میں پھر وہ پیش قدمی بھی لے کے جاؤں. دیکھیں اگر آپ کو اس بات کا ادراک ہوتا تو کیوں نہ پہلے آپ یہ اقدامات کرتے جن کی آج تذکرہ کر رہے ہیں آپ کہ ہماری مانیٹرنگ جو ٹیمیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ اسے دیکھ رہی ہیں, تو کیوں نہ اس کو پہلے سے اگر کیا جاتا تو آج اس طرح کی نوبت نہ ہوتی. پھر رمضان کا مہینہ جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ, اس میں وہ لوگ جو لوگ دن کو ریڑیاں لگاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے. پچھلے دنوں پرسوں کی بات ہے کہ وہ ریڑی بانوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا ہے اپنا, اور کچھ اور بھی ایسے واقعات نوٹ میں کیے گئے ہیں کہ گرفتاریاں بھی عمل میں آئی ہیں. جی ہاں بالکل. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گرفتاریاں جو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل نہیں ہے. ایک غریب آدمی ہے جی وہ دیہڑ لگا کے شام کو اس نے بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, انہوں نے بھی افطاری کرنی ہوتی ہے اور رزق کے حلال کی خاطر چلتے ہیں. بات جو سامنے میرے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ذخیرہ اندوزی ہے جی, اور جو لوگ یہاں پہ جنہوں نے منڈیاں بنائی ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. یہ مال بھی کھاتے ہیں, جرمانے بھی یہ پے کرتے ہیں, ریڑیاں بھی ان کی ٹھوائی جاتی ہیں اور غریب جگہ ہر جگہ پیسا جاتا ہے. یعنی کہ غریب ہر جگہ پیسا جاتا ہے اور چھوٹے موٹے دکانداروں کو آپ ان کو تو آپ گرفت میں لے کر آتے ہیں, لیکن بیس جو ہے جو اصل مافیا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ منڈی ایک ہے جی, اور اس میں کام کرنے والے وہی لوگ ہیں جو 40-50 سال سے وہ کر رہے ہیں وہاں پہ. نیا کو بندہ اس کو انٹرویو نہ دیتے. آپ ریڈیو میں دیکھیں جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ ارزاں قیمتوں پہ چیزیں بیچ کے چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے پاس ایک اسپیس موجود ہے نیو سٹی کے اندر, سبزی منڈی کے لیے جگہ موجود ہے. کیوں نہ یہ سارے اقدامات وہاں پہ کرتے, لوگوں کو دعوت دیتے. دینا ہمارے ساتھ ہے, جلم ہمارے ساتھ ہے, آدھے گھنٹے کی ڈرائیو ہے ساری, وہاں سے ہر چیز جو ہے ہمیں سستے مل جاتی ہے. جو جہاں پہ کیلا اس وقت ہمیں 250-300 روپے میں ملتا ہے وہ بھی یہ میری چھوٹی انگلی جو ہے اس کے برابر ہوتا ہے وہ, اور اس کی قیمت 250 روپے درجن کی ہے. تو وہاں جو آپ کو 200 روپے کیلا ملے گا اس کو پتہ لگے گا باقی کیلا. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. یہاں پہ انہوں نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, جو پہلے سے چیزیں وہ نکال کے باہر بھیجتے ہیں, لوگوں من مانے پیسے وصول کرتے ہیں, غریب آ کے دیہڑی دار جو ہے پھنس جاتا ہے. غریب ہی پھنستا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی سبزی منڈی کے مقابلے میں کوئی سبزی منڈی بنانی چاہیے, اس سے بھی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے. میں نے ذکر کیا ہے جی کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے, یہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہے, یہ میرا تو نہیں ہے نا. جی, یہ آج کمشنر صاحب ہو رہے ہیں, ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, پورا جناب اسٹاف لگا ہے, وزیر اعظم کہہ رہا ہے. ان کے لیے پھر وہ جگہ جو ہمارے پاس ایک موجود ہے اس کو کیوں یوٹیلائز نہیں کرتے, اس کو استعمال میں لائیں نا, وہاں نئے لوگوں کو لائیں, ان کے جنگل سے نکلیں. پھر آپ کو جب مارکیٹ میں کمپٹیشن ہوگا لوگوں کو تو چیزیں میں سستی ملیں گی. اگر میں بیچنے والا موجود ہوں
تو میں نے تو پیسے اپنی مرضی سے لینے ہیں نا. تو اگر آپ کے پاس اگر کوئی چیز ہوگی جو میں اگر کنو بھیج رہا ہوں 300 روپے درجن, آپ کے پاس وہی کنو ہے جو 200 روپے میں بھیج رہی ہے, تو لوگ تو آپ کے پاس جائیں گے نا. اس طرح مقابلہ جو ہے وہ ایک یہی منڈی کے قیام سے ممکن نہیں ہو سکتا. بالکل. تو سستے بازار میں جو میونسپل کارپوریشن کی جو کارکردگی ہے, تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رسید بھی تک نہیں دی جاتی, تو اس سے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ بھی ٹوپی ڈرامہ ہی ہے. دیکھیں میونسپل کارپوریشن جو ہے یہ صرف یہ اس لیے سستے بازار کا قیام عمل میں لانے میں کوشاں رہتی ہے کہ انہیں پتہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم نے آلریڈی بانک سے پیسے لینے, ہر دکاندار صاحب نے پیسے, یہ اپنا فنڈ جنریٹ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی سہولت کے لیے کرتے ہیں, یہ اپنا فنڈ کسی طریقے سے ان کا جو ہے نا جنریٹ ہو جائے. انہیں جناب لوگ کہیں گے کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے, اصل میں یہ بھی وہی ڈکیت ہیں, یہ بھی وہی ڈکیت ہیں جس سے وہ جو ہے نا وہ مافیا جو ہمارے خلاف رمضان کے اندر کام کرتا ہے, اسی طرح یہ بھی انہوں نے بھی جو ہے نا ہر چیز جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھی ہوتی ہے. پھر آگے جناب کسی سے 50 روپے لیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ, کسی سے 100 روپے لیتے ہیں, رسید بھی نہیں دیتے اس کو. اس کی اس طرف ہمارے جو انتظامیہ کی کوئی توجہ نہیں ہے. پھر یہ جو ہے نا ہماری میونسپل کمیٹی کے یہ اللہ ہی حافظ ہے اس کا, یہ ایسی بے لگام ہے کہ اس موجودہ دور میں ان کو کوئی بھی پوچھنے والا نہیں. جی, تو مجھے یہ بتائیے سکندر صاحب کہ پھر اس ساری صورتحال میں جب کہ آپ جانے میں یا انجانے میں آپ اس مافیا کا حصہ بنے ہوئے ہیں, تو ایک غریب انسان کیا کرے گا, وہ کیا کرے؟ مطلب وہ جو غریبوں کی آپ غریبوں کی ریڑھیوں پر فوکس کرتے ہیں, چھوٹے موٹے دکانداروں کی پکڑ دکڑ آپ کرتے ہیں, اور وہ بھی تو اسی مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہمارا کام ہے اذان دینا, جی لوگوں کا کام ہے اس پہ اس کو سننا, پھر نماز پڑھنا. جی, ہم اپنے اس پلیٹ فارم میں بیٹھ کے اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو خرابی ہیں جی اس کا لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں, آپس میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جی, یہ ہماری ڈیوٹی میں شامل ہے. اگر ہم جرنلسٹ ہیں, ہمارا ایک سسٹم ہے, اس کے اندر اگر لوگوں کی وہ دل کی باتیں جو ہے ہم لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے, ہم مجرم ہیں. جی بالکل. صحافتی اقدار کی سب سے بڑی جو نشانی وہ یہی ہے کہ آپ حقائق کو سامنے لا کے اس کو بات کریں, لوگوں کو بتائیں اس معاشرے کے اندر کیا خرابی ہے, اس کا تدارک کس طرح ممکن ہے. اگر ہمیں اس بات کا ادراک نہیں ہوگا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. یعنی کہ اس وقت جو صحافی کو کہتے ہیں یہ تیسری آنکھ ہے. بالکل تیسری آنکھ ہے. اگر ہماری آنکھ میں وہ ککڑے پڑ جائیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تو کم از کم اس طرح کے جو اسٹیج پہ بیٹھ کے کسی پروگرام میں بیٹھ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. بالکل. تو سکندر صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے یہاں مہنگائی کو فروغ دینے میں, گراں فروشی میں ہمارے اپنے دکانداروں کا بھی تو ہاتھ ہے نا. آپ ایک سبزی فروش سے لے کر ایک ٹیلر تک کی بات کر لیں, سارے مہنگائی کو فروغ دینے میں شریک نظر آتے ہیں. اس سچویشن کو کیسے قابو ایک جو آپ نے بات کی میں خود کرنا چاہتا تھا, لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی, ٹیلروں کی بات کی ہے. جی جی, ہمارے چوک کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ریٹس چیک کر رہے ہیں, اور کوئی بھی ہمارا انتظامی افسروں لوگوں سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے. 3,000-4,000 روپے سوٹ کا وہ سلائی لے رہے ہیں. جی, اگر وہ 1,200 روپے کا سوٹ ہے تو 4,000 روپے اس کی سلائی دینی پڑتی ہے, ان کو 3,000 روپے سلائی دینی پڑتی ہے. کل اسی طریقے سے انہوں نے 8-10 لوگوں کو پکڑا ہے جو گرام فروشی میں اور سلائی پہ جو زیادہ پیسے لے رہے تھے. گورنمنٹ نے ریٹ جو ہے وہ دے دیے, وہ دے دیے 1,300-1,000 روپیہ کس کیٹیگری کا انہوں نے دے دیا. تو پھر سب لوگوں کو لیے جو ہے نا ایک ہی پیمانہ ہونا چاہیے. کسی غریب کو پکڑ کے آپ لے جائیں جو ایک بڑی دکان میں بیٹھے, چلو اس کا 200 روپیہ بڑھا دیں, کرایہ زیادہ دے رہا ہے. جی, لیکن ہمیں ایک سب سے بڑا جو ہے بینیفٹ ملا ہے وہ ہے بجلی کی بات. بالکل. دکاندار جو ہے وہ 54 روپے 60 روپے یونٹ روپے کر رہا تھا, جو آج کل 5 روپے کر رہا ہے. جی, تو اب بجلی سستی ہو گئی ہے, چیزیں وہی ہیں بلکہ مہنگی ہو رہی ہیں. جی, پتہ نہیں ان کے پاس کون سا ایسا کسوٹی ہے جس کو مہنگائی کو, میں باہر کی بات نہیں کرتا, میں آزاد تشبیر کی بات کرتا ہوں. دیکھیں
मुजफ्फराबाद के अंदर उन्होंने लोगों ने उसको पकड़ा है, सही आज वो रेट उनके सही है। मीरपुर के अंदर कम से कम हमारी लंबे शहर से बात करते हैं, हॉस्पिटल खुलवाती है, वास्कटें सिलवाती है, जी। या आजकल की सर्दियों के में कोई सूट वगैरह सिलवा लेती है। ये मुझे इस बात की समझ उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो बड़े दुकानदार बने हुए थे, बड़े नाम है उनके, पहले उनसे शुरू करें ना, गरीब लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। गरीब लोगों के तो मसाइल ऑलरेडी काफी काफी होता तो है। अब एक गरीब है वो भी तो उसी महंगाई को फेस कर रहा है, तो वो क्या करे, अपने अखराजात जो कि बेलगाम अखराजात हैं, आपने रिलीफ खाने पीने अशिया खुर्दनोश में तो आपने रिलीफ दे दिया, लेकिन एक जो गरीब बंदा है उसके अखराजात के और भी बहुत से पहलू हैं जहाँ वो अखराजात करता है, तो कमाई आमदन पर उसके आमदन पर आप रोक देते हैं उसकी आमदन को, तो जो माफिया है, जो बेस है, हम उसे नहीं पकड़ते और उसके गिरबान तक नहीं पहुंचते हैं। जिधर अगर हम सब्जी फ्रूट की बात करते हैं ना, वहाँ जो हमें अशिया खुर्दनोश है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो अच्छे भी हैं, अच्छे दुकानदार भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पहले से जो है ना उन चीज़ों को स्टॉक कर लेते हैं कि रमज़ान आ रहा है, पहले रेट ज़्यादा होते हैं, रमज़ान में रेट कम हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हीं रेटों में जो है ना लोगों को देते हैं कि हमारे पास तो ये चीज़ें जो है नई आई नहीं हैं तो ये ले लें। नई चीज़ें वो बाद में निकालते हैं, उसमें से जो है ना वो कोई अपना मैथड इस्तेमाल करके उसे रब करके फिर दोबारा उसमें नए रेट लगा के ना वो शुरू कर देते हैं। हर तरफ हमें तवज्जो देनी, सिर्फ सब्जी फ्रूट और इन चीज़ों पे नहीं। शायद खुर्दनोश जो है उसके पर भी आपने सिलाई की बात की है, रमज़ान है, रमज़ान के अंदर लोग जो है ईद हमारा सबसे बड़ा एक त्यौहार होता है, उसमें हर बच्चा बूढ़ा जो है हर घर के अंदर अगर कोई 2 बंदे हैं या 10 बंदे हैं वो सारे कपड़े सिलवाते हैं, कैसे भी हों। उस वक्त ये महंगाई जो है हमें नजर नहीं आती कि एक बंदा जो है अगर वो 10,000 में वो कपड़े सिलवाएगा, उस पर जो अगर बिजली का बिल का उसका जो है 10,000 वाला वो 1,000-2,000 पे आ गया है, कपड़े की सिलाई उसकी बढ़ गई है। तो सिकंदर साहब मुझे ये बताइएगा कि हमारी फजूल खर्चियाँ जो हैं और असराफ पसंदी जो है वो भी महंगाई को फरोग देने में वो भी पेश कदम है। देखें जी, पहले तो मैं आपको बताऊंगा जी हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है ना मीरपुर, जी अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे लोग जो हैं बैरून मुल्क मुकीम हैं, जी तो मेरे जैसे बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें बाहर से फीड किया जाता है, जी अखराजात भीड़ हो जाते हैं, हमें तो जो महंगाई नजर नहीं आती। बिल्कुल उन गरीब लोगों से पूछे जो दिहाड़दार हैं, जो 1,000-1,500 रुपए की दिहाड़ लगा के शाम को बच्चों के लिए लेके जाते हैं, लेकिन वो 1,000-1,500 रुपये जो है वो एक दिन का खर्च नहीं है। मौजूदा बिल्कुल जिसके 3-4 बचे ना आराम से 2-2.5 हज़ार रुपये का खर्चा बन जाता डेली का, सुबह और शाम का। और बीमारी और बेशुमार ऐसे मामला वो भी दरपेश होते हैं, बच्चों के 100 लवाजमात होते हैं। कोई बंदा जो है इतने पैसों में सर्वाइव नहीं कर सकता। मजदूर बेचारा कोई किधर से आया यहाँ पे मजदूरी के घर से आता है, और दिहाड़ लगे ना लगे, बिल्कुल फिर जो आप मजदूरों की बात कर रहे हैं या रेहड़ी वालों की बात कर रहे हैं, इसी तरह वो भी लोग जो हैं मकामी कम है, बाहर से ज़्यादा आए होते हैं कि चलो मैं अपने बाल बच्चों के लिए, और जब वो पे एक चीज़ महंगी खरीद के तो सस्ते कैसे बेचेंगे। जी यही बात है सर। मैं एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी इसमें कि जो हमारे प्राइवेट इदारे हैं, स्कूल से लेकर क्लिनिक तक, इन्होंने भी अपने अपने रेट लगाए होते हैं और अपनी अपनी कमाइयाँ कर रहे होते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे जो इंतज़ामिया है उसको इन पर भी तवज्जो देनी चाहिए? मैं इस संबंध में एक बात करूँगा कि हम मुसलमान हैं, हमारा मुल्क जो है ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बना। कश्मीर का हमारा ये 4,500 मरबा मील रकबा जो है, जो आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप है जी, ये जिन बुनियादों में बना, यानी मुस्लिम मकसद की वजह से। आज देखें बैरूनी दुनिया के अंदर जहाँ भी आप जाएंगे, अंग्रेज़ तक जो है शाही यादवी जो है उन्होंने बड़े बड़े स्टोर कायम किए हुए हैं, उसमें हर चीज़ को कम कर देते हैं कि रमज़ान आ गया, लोगों को फ़ायदा मिल जाए, उनको रिलीफ दिया जाए। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ ये है कि 1 रुपए की चीज़ हमने 3 रुपए की बेचनी है। हाँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, लोगों ने खरीदना है, लाभ वाला उनकी ज़रूरत है, ईद है, इसमें हमने कभी जो है ना इस पे टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं किया। बासियत मुसलमान हमारी खुद हमारी जिम्मेदारी है, बासियत
being human, ہمیں انسان ہونے کی حیثیت سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو معاشرے میں اس طرح کی باتیں ہم لوگ پیدا کرتے ہیں ہمارے بچوں کو اس وقت ان کا مستقبل کیا ہوگا. وہ کبھی بھی بچے نہ اچھے بن سکیں گے، نہ ماں باپ کے لیے نیک نامی کا باعث ہوں گے. جس حالات کو آپ نے آرام کھلا کے اور لوگوں کا پیٹ کاٹ کے یہاں تک پہنچایا ہوگا، یہ باتیں تلخ ضرور ہیں جی لیکن اس معاشرے کی اور اس معاشرے کی جب ہم آپس میں دیکھتے ہیں، تقابلہ کرتے ہیں، تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم وہ گناہ گار لوگ ہیں جن کو اصلاح ممکن نہیں. اگر ہم خود جو ہے نا اپنی اصلاح نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم کس طرح اس معاشرے کے لیے بہتری کا کردار ادا کر سکتے ہیں. جی وہی بات آ جاتی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو سر مجھے اب لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ آپ کے ذہن میں ایسی کیا باتیں ہیں، کیا لائحہ عمل اپنانا چاہیے نیکسٹ کے لیے؟ اور ابھی بھی رمضان کا پہلا عشرہ جاری ہے، ابھی 2 عشرے باقی ہیں، تو عوام کو سہولت دینے کے لیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سا لائحہ عمل سوٹیبل ہوگا اور اپنانا ہمیں چاہیے، کن کی چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے مزید؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں جو ہماری انتظامیہ ان سے گزارش کروں گا کہ آپ ان دنوں میں ماشاءاللہ کافی مصروف ہیں اور اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ وقت نہیں، یہ وقت اب گزر چکا ہے. اور جو ذخیرہ اندوز ہے وہ اپنے معاملات میں کامیاب ہو چکا ہے. کہتے ہیں شیطان جو ہے رمضان میں بند ہو جاتا ہے تو پھر انسان ہے اگر میں ہی خود جو ہے برے کام کی طرف گامزن ہو جاؤں گا تو شیطان سے بڑھ کے میں بڑا شیطان ہوں، ابلیس سے بڑھ کے میں بھی بڑا ہے. ٹھیک ہے، میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ خدا را بحیثیت مسلمان اپنے گربان میں جا کے اور امت مسلمہ کے لیے خصوصاً اپنے گرد و نواح میں بسنے والوں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور اس معاشرے میں یہ جو قباتیں ہیں ذخیرہ اندوزی کی، رشوت خوری کی اور اس طرح کی تمام چیزیں جو ہیں اسے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور ہمیں بڑھ کے بیرون ملک جو ہمارے غیر مذہب جو لوگ ہیں وہ اگر ریلیف دیتے ہیں ہمیں بھی ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ ہمیں جو اس میں چیزیں کو ریٹ بڑھا کے لوگوں کو لوٹنا چاہیے. میں تو سب سے پہلے تو یہ بات ان لوگوں سے کہوں جو گراں فروش ہیں، پھر انتظامیہ سے جو میں اس بات میں ملتمس ہوں کہ ہر سال ہمیں ڈنڈورا پیٹنا پڑتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو کیوں نہیں پچھلے سال کی ہم نے پروگرام کی جس میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہمارے پاس جگہ موجود ہے، اس کو استعمال کیوں نہیں کیا. کمشنر صاحب سے، ڈپٹی کمشنر سے ابھی سے وہ اگر اس کی ٹھان لے لیں تو آئندہ سال جو ہے کوئی بھی اگر یہاں پہ ہوگا تو اس کے لیے آسانی ہوگی. اور وزیر اعظم کی وہ بات جو ہے کہ گراں فروشی کو ختم کیا جائے، اس میں بھی اپنا کردار ادا کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ سکندر صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہونے کا. جی ناظرین، پرائم منسٹر کے جو عوام کو ریلیف دینے کے اقدامات کو ہم سراہتے ہیں، لیکن اس میں کچھ مزید بہتری بلکہ بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے. امید ہے آج کا پروگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا. ہماری تجاویز اور جو آپ کو کچھ اصلاحات کے حوالے سے تجاویز ہیں وہ ہم آپ کو وہاں پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے. نیکسٹ پروگرام کے لیے اپنی میزبان امرین نیازی کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.